السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. آئیے ملاقات کرتے ہیں اپنے مہمان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں. خیر سے ہیں؟ بالکل مزے میں ہیں؟ جی جی ٹھیک ٹھاک ہے، سب ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. نہیں دیکھیے، فرما تو دوں گا میں، لیکن یہ ہے کہ ذرا دھیان سے میرے سوال کا جواب دیجیے گا، کیونکہ میں ذرا بات کروں گا ڈیٹیل میں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مہمان آیا جی ہاں جناب کیا کیوں کس لیے کر کے ختم کر دی. میں لمبی بات کروں گا. آپ پہلے تو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے کہ میں آپ سے لمبی باتیں جی فرما بالکل ارشاد. میں ڈیٹیل میں بات کرنے کا عادی ہوں. میری شروع سے عادت ہے کہ میں ڈیٹیل میں بات کرتا جی ہوں. جی اب جب آپ نے مجھے بلایا ہے تو میں ایک سوال آپ سے اٹھانا چاہتا ہوں. سوال یہ اٹھا رہا ہوں میں کہ شادی بیاہ میں رشتہ داروں کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ شادی نہیں ایسے نہیں انور بھائی. دیکھیے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، اس کو سوچیے، کیونکہ میں نے ایک بڑی گہری بات کی ہے. آپ اس کو کوئی سطحی بات مت سمجھیے گا کہ میں نے کوئی سطحی بات آپ سے سوال اچھال دیا. سطحی نہ میں نے سوال کیا ہے بڑے کام کا، بہت ذہانت کا سوال کیا ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ شادی بیاہ میں لوگ کیوں بلاتے ہیں؟ اکثر لوگ چڑھ جاتے ہیں میرے بات سے، اکثر لوگ چڑھ جاتے ہیں. آپ بھی چڑھیں گے، ابھی اور چڑھیں گے جب میں بات لمبی کروں گا. تو سوال کو دھیان سے سنیے میرے، اور سوال کو بہت دھیان سے جواب دیجیے کہ شادی بیاہ میں رشتہ داروں کو کیوں بلاتے ہیں؟ شادی اور موت دو دن ایسے ہیں کہ جب کوئی نہیں جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوستی، جان پہچان، رشتہ داری سب ختم ہو چکا. نہیں، یہ کوئی جواب نہیں. سوری، میں ڈس ایگری کرتا ہوں آپ سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی کی موت ہو جائے، اب جب ڈیٹیل میں سنیے گا میری بات، بیچ میں مت بولیے گا. یعنی کسی کی اگر موت ہو جائے تو سب سے پہلے غریب رشتہ داروں کو ٹیلی فون کیا جاتا ہے. سب سے پہلے غریب رشتہ داروں کو فون کیا جاتا ہے. فون کرتے ہیں، ماموں ابا مر گئے، جلدی آ جائیں. اب سوال یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کو پہلے فون کیوں کیا جاتا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے کہ غریب رشتہ داروں کو سب سے پہلے فون کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے غریب رشتہ داروں کو سب سے پہلے فون کہ بھئی کوئی تو ہو جو آ کے سپارہ پڑے، چنے پڑے، مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کرے. کیونکہ جتنے پیسے والے جو رشتہ دار ہیں وہ تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں کرسیوں پہ، اور کرسیوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور مردہ سامنے پڑا ہوا ہے، اور بجائے اس کے کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اس کے بارے میں اچھے کلمات کہیں. ڈسکشن ہو رہا ہے کس پہ؟ اسٹاک ایکسچینج پہ. اب بتائیے مردہ سامنے پڑا ہوا ہے اور اسٹاک ایکسچینج کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے، یہ کیا کوئی اچھی بات ہے؟ معیوب بات ہے. صاحبزادی کی سنیے، یعنی باپ کی میت سامنے پڑی ہوئی ہے اور موبائل فون بجا، اور موبائل فون پہ ٹیون کیا بج رہی ہے؟ پھر کم از کم دیکھ لو، موبائل بند کر دو. لیکن نہیں، موبائل نہیں بند کریں گے، اور بڑے غور سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ کس کا فون ہے. اس کے بعد فون اٹھاتے ہیں. اس وقت تک ٹوین بجتی رہتی ہے، اور فون اٹھانے کے بعد کہتے ہیں یس یار ڈیڈی گون. او یس مائی گاڈ ڈیڈی گون. آ جانا. نہیں آ سکتے؟ کوئی بات نہیں. تم نہیں آ سکتے؟ کوئی بات نہیں. فون پہ کہہ رہی ہے کہ نہیں آ سکتے؟ کوئی بات نہیں. تم ایسا کرنا کہ ویڈیو دیکھ لینا، 3 کیمرے سے بنوا رہا ہوں میں. اوکے ٹھیک. ہمارے ایک، اللہ معاف کرے، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کا انتقال ہوا. مجھے فون آیا، کہنے لگے کہ شدن چچا آپ ذرا جلدی پہنچیے. میں پہنچ گیا. اب میں بیٹھا 2 گھنٹے ہو گئے. 2 گھنٹے کے بعد میں میرے بیٹے کا فون آیا. مجھ سے کہنے لگا ابا کتنے لوگ آ گئے؟ میں نے کہا بیٹا ابھی تو صرف 2 ہیں. کہنے کون؟ میں نے کہا ایک میں اور ایک مردہ سامنے پڑا ہوا ہے، مردہ. آپ شادی پر بات کر رہے تھے. بھائی دیکھیے وقت پہ دفناتے تک نہیں ہیں. توبہ. یعنی انور مقصود صاحب آپ دیکھیے تھوڑا سا آپ نالا ہو رہے ہیں مجھ سے، لیکن بات میں طریقے کی کر رہا ہوں. آپ ذرا دھیان دیں کہ وقت دفناتے بھی نہیں. میرے ایک عزیز ہیں، ان کا انتقال ہو گیا. اب انتقال جب ہوا ان کا تو ان کو قبرستان لے گئے. میں ڈائریکٹ قبرستان پہنچا کیونکہ مصروف تھا. ہاں بہت اچھے آدمی تھے. قبرستان جب میں پہنچ گیا، میں بیٹھا
کوئی نہیں, کوئی 5-6 گھنٹے ہو گئے, رات ہو گئی, ایک صاحب وہاں سے گزرے, مجھے دیکھ کے کہنے لگے یہ کون؟ میں نے کہا میرے عزیز. کہنے لگے خیر سے کیا عمر تھی ان کی؟ میں نے کہا جی جب انتقال ہوا تو 76 سال کے تھے, اب پتہ نہیں پڑے پڑے کتنے سال کے ہو گئے ہوں گے. یعنی یہ حالت ہے. آپ نے کہا تھا لوگ شادی پر کیوں بلاتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, آپ نے موت کی بات کی تھی, کہ جب موت کی بات کی ہے تو موت پہ گفتگو ہوگی. میں نے بات نہیں کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ لوگ شادی پر کیوں بلاتے ہیں. میں نے کہا موت اور شادی 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نہ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوستی, جان پہچان, رشتہ داری ختم ہو. نہیں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. بھائی مقصود آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. بتائیے کندھا تک نہیں دیتے. کون؟ یعنی جو امیر رشتہ دار ہیں وہ کندھا بھی نہیں دیتے, اللہ معاف کرے, توبہ توبہ توبہ, ایسے جیسے ان کو کبھی مرنا نہیں. یعنی کندھا بھی نہیں دیتے مرنے کو. یہ امیر رشتہ دار ہیں, کسی کا بائی پاس ہو چکا ہے, کسی کا بائی پاس ہونے والا ہے, کسی کے چھلے ڈلے ہوئے ہیں, نہیں کندھا پہ نہیں رکھ سکتے. یہ کام بھی گھر کے غریب ملازمین اور جو غریب رشتہ دار ہیں وہی بیچارے انجام دیتے ہیں. توبہ توبہ. خود کیا کرتے ہیں؟ دیکھنے کی بات ہے کہ خود کیا کرتے ہیں, جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. میت گاڑی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں, جب تدفین کے لیے قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں, تدفین کے لیے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور بس کے پیچھے میت گاڑی کے بس پیچھے چلتے ہیں. جیسے قبرستان نزدیک آتا ہے تمام پیسے والے رشتہ دار اپنی اپنی گاڑیاں موڑ کے گلیوں میں سے نکل کے پھٹس کھا جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. توبہ توبہ. آپ اگر شادی پر بات کریں تو توبہ. ارے دیکھیے, زندگی بھر ماں کا خیال نہیں کرتے, زندگی بھر ماں کا خیال نہیں کرتے, اور جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو توبہ. شرم کی بات ہے میرے مقصود بھائی, یعنی شرم کی بات ہے کہ جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے, ساری زندگی نہیں پوچھا, ساری زندگی ماں کو نہیں پوچھا, ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو ان سے اپنی محبت جتا رہے ہیں کہ سنگ مرمر کا وہ بنوا دیتے ہیں, وہ قبر بنوا دیتے ہیں اور ایک پتھر لگوا دیتے ہیں اور اس پہ لکھوا دیتے ہیں آہ ماں, یہ کروا دیتے ہیں آہ ماں. اور 2-3 سال کے بعد اگر ان سے پوچھو کہ بھئی اماں کی قبر کہاں ہے, تو کہتے ہیں آئی تھنک کہ ڈیفینس فیس 5 کے قبرستان میں. یہ حالت ہے. آپ اگر شادی کے موضوع پر بات کریں تو بہتر ہوگا. نہیں, آپ اپنی ایمان سے بتائیے, اب تک میں نے جو بھی بات کی کوئی غلط بات کی ہے؟ کوئی ایک بتا دیجیے کہ میں نے غلط بات کی. بھائی یہ باتیں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر آپ شادی پہ بات کریں. نہیں, جو بات چل رہی ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اب آپ ایک بات سمجھیں, والدہ محترمہ کا سویم ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ والدہ محترمہ کا سویم ہو رہا ہے, اور جناب اس میں پکی ہے چکن کڑھائی, فش فرائی اور پرانس. پوچھو تو کہہ رہے ہیں کہ اماں کو یہ چیزیں بہت پسند تھیں. سالے بے ایمان جھوٹے مکار, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں زندگی میں ماں کو پوچھا نہیں, مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں. آپ صرف میرا شادی تو پر جی چاہتا ہے جوتے اتار کے ماروں. بتائیے, سویم کا انتظام پی سی والے کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ پی سی والے. یعنی میزیں سجی ہوئی ہیں, پھول رکھے ہیں, چھری کاٹے چمچے, اور ایک جیسے بیروں کی 70-72 کے قریب بیرے وہاں دندناتے پھر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ والدہ کا سویم ہے یا ولیمہ. بہت ہو گیا جی, اس قصے کو رہنے دیں.